بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ایک سورہ الکہف کے فائدے اور اس کی خوبیوں کے بارے میں۔ سورہ الکہف قرآن کی اہم سورتوں میں سے ایک ہے اور یہ قرآن شریف کی 18ویں سورہ ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ اس میں 110 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں 4 کہانیاں ہیں جو اللہ پر ہمارا یقین کو مضبوط بناتی ہیں اور اس کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ تو چلیے ان 4 کہانیوں کے بارے میں جان لیں جو اس سورہ میں ہیں۔ سب سے پہلی کہانی اصحاب الکہف کے بارے میں ہے اور یہ ایسے مومنوں کی کہانی ہے کہ جب ان کو حق کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قبول کر لیا اور وہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ ان کی دشمنی سے بچنے کے لیے وہ اس شہر کو چھوڑ کر نکل پڑے اور ایک غار گفا میں پناہ لی جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلا کر رکھا، اور جب وہ اٹھے پورا شہر اللہ کو ماننے والا ہو گیا تھا۔ دوسری کہانی 2 خوبصورت باغوں کی ملکاؤں کی ہے۔ تیسری کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ چوتھی کہانی ذوالقرنین کی ہے جسے سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ان چاروں کہانیوں میں بہت اہم سبق دیے گئے ہیں: ایمان کی آزمائش کا سبق، دولت کی آزمائش کا سبق، علم کی آزمائش، حکومت کی آزمائش۔ دوستو اب ہم آپ کو سورہ کہف کی فضیلت بیان کریں گے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کی شروعاتی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا اور تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم سے ڈرایا ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھا جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی۔ مکہ سے لے کر جہاں تک وہ رہتا ہے وہاں تک کے لیے نور ہوگی۔ ایک صحابی تھے جو اپنے گھر کے صحن میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی پر ان کا بیٹا بھی سو رہا تھا۔ ان کا دل چاہتا کہ وہ اونچی آواز میں تلاوت کریں، لیکن جب وہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکنے لگتا۔ انہیں ڈر ہوتا کہ کہیں یہ گھوڑا ان کے بیٹے کو لات نہ مار دے، اس لیے وہ آواز دھیمی کر لیتے اور گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا، لیکن پھر اونچی آواز میں تلاوت کرنے کا جی چاہتا تو وہ کرنے لگتے، لیکن پھر سے گھوڑا بدکنے لگتا۔ یہی ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا کہ کچھ بادل ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان پر جا رہی ہیں۔ پھر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور پھر پورا قصہ سنایا تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ رہے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اس سورہ کی فضیلت اور اہمیت کا
اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو سننے کے لیے فرشتے زمین پر آ گئے، تو کیوں نہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور ہر جمعے کے دن اس کی تلاوت کریں، جس سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ کا نور حاصل ہوگا۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ کہف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ اور سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔